مختصر، ہر ایک انسان بس نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کس اندھی دنیا کے چکر میں پڑے ہو؟ میرے نوجوانوں، کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا تمہارا علاج یہی ہے؟ اگر تمہارا علاج یہی ہے تو میں شوق سے کہتا ہوں، پھر تم ٹک ٹاک میں، پھر تم انسٹاگرام میں، فلسطین اور غزہ کی پٹی میں جو ظلم ہو رہے ہیں نہتے بچوں پر، جو اسرائیل بم برسا رہا ہے، ان کو دیکھ کر آنسو مت بہاؤ۔ اگر تمہارے دل میں درد ہے، اگر تمہارے دل میں سسکیاں ہیں، میرے بھائیوں، اس کے لیے پکی سچی توبہ کرنا پڑے گی۔ کرتے ہو؟ وعدہ کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا، کوئی ارادہ نہیں کر رہا ہے؟ سب کے پاس ہاتھ تو ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے بوڑھے چچا اگر نہیں اٹھا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی عمر ہو چکی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ منٹ سیکنڈ میں اگر بمراہ کی اگر بولنگ دیکھتے ہو تب بھی آپ کے ہاتھ کا ایکشن تو آ ہی جاتا اپنی جگہ پہ، آتا کہ نہیں آتا ہے؟ بھائی نوجوان لڑکا سب ماشاءاللہ، کس کو آئیڈیل بنائے ہو میرا بھائی؟ ہیں کہاں گھوم رہے ہو؟ تمہارا آئیڈیل یہی ہے محمد شمی اور بمراہ اور روہت شرما اور وراٹ کوہلی جی؟ دیش سے پریم بڑی اچھی بات ہے، لیکن پریم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے موبائل کے اسٹیٹس میں ہر وقت انہی لوگوں کی تصویر رہے۔ اگر ایسا کرو گے تو میرے نبی کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کری کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر وہ چھکے لگا رہے تھے تو فرشتہ تمہارا بھی چھکا لگائے گا، گھبراؤ نہیں۔ ان کو بیٹنگ بہت اچھی آتی ہے، بہت اچھی آتی ہے، آپ اور ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت جبرائیل کو اگر کوئی دیکھ لے، اور حضرت اسرائیل جو ملک الموت ہیں، ایک بار ان کا بھیانک چہرہ اگر کوئی دیکھ لے، جو مرتا ہے ان سے پوچھو، لیکن پوچھو کہ کیا بیچارہ بول ہی نہیں سکتا ہے؟ لیکن قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ والی آیت میں ہم لوگوں نے تفسیر میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب ملک الموت کو یہ ذمہ داری دی جا رہی تھی تو بیچارہ وہ بھی کانپ گیا تھا۔ اے اللہ، تو فلاں فرشتے کو سورج پہ معمور کر رہا ہے، اچھی ڈیوٹی دے رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی چاند والی ڈیوٹی دے دینا۔ اے اللہ تو فلاں کو فلاں ڈیوٹی دے رہا ہے، تو کسی کو قبر پہ سوال کرنے والی ڈیوٹی دے رہا ہے، اچھی ڈیوٹی ہے، اے اللہ یہ ڈیوٹی مت دے۔ اگر میں ایسا کروں گا کہ زین العابدین کے والد صاحب کی اگر روح نکالوں گا تو زین العابدین صاحب تو مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ہم اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ عذر بھیج دیں گے۔ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اسرائیل آیا تھا اور روح لے کے چلا گیا، بلکہ یہ کہے گا میرے ابو بہت دن سے بیمار تھے، یا کوئی یہ کہے گا اگر میرا بیٹا کٹیہار نہ جاتا تو روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت نہ ہوتی۔ بولو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ سب کوئی بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ کوئی کہتا ہے کہ اسرائیل میرے گاؤں آئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ کٹیہار میں اسرائیل علیہ السلام ڈیرا ڈالے ہوئے، نہیں کہتا، بلکہ ہر کوئی کہتا ہے موت کا وقت متعین ہے، موت جب لکھی ہوتی ہے موت آتی ہے، موت بہانہ ڈھونڈتی ہے، موت بہانہ ڈھونڈ لیا لہذا موت واقع ہو گئی۔ کوئی حضرت اسرائیل کو برا بھلا نہیں کہتا۔ بتاؤ میرے بھائی کہتا ہے کیا؟ پھر آپ اور ہم سب اتنی گمراہی میں کیوں پڑے ہو؟ درود شریف پڑھ لو ایک بار پورا مجمع، اللہم صلی اللہ۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، میں زیادہ تر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، نوجوان ساتھیوں سے اور نوجوان بہنوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اسپشٹ کہہ دیا۔ اچھا بتاؤ، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ نہ، نہیں ہو سکتی۔ دنیا والوں کو بتانا ہے مسلمانوں، دنیا کا نظام تو باطل ہو سکتا ہے، حکومتیں بدل سکتی ہیں، کرسیاں غیروں کو مل سکتی ہیں، کوئی دوغلا اور ایک نمبر کا لفنگت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کبھی نہیں بدل سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی نہیں بدل سکتی، آپ کی شریعت نہیں بدل سکتی ہے۔ دنیا والوں کو کہہ رہا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ دنیا والوں سنو، تمہارا نظام بدل سکتا ہے، تمہارا دستور بدل سکتا ہے، تمہارا سموِدھان بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کا سموِدھان، اللہ کا دستور، اللہ کا نظام نہیں بدل سکتا، قرآن کا نظام نہیں بدل سکتا، قرآن کا دستور نہیں بدل سکتا، محمد الرسول اللہ کی شریعت نہیں بدل سکتی۔
सकती, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस नहीं बदल सकती। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। ये यकीन और ईमान होना चाहिए, लेकिन किसी के पास नहीं है। चाइना मोबाइल से कमज़ोर मेरा ईमान है, चाइना मोबाइल से ज़्यादा कमज़ोर। 1 मिनट में नेटवर्क ऐसी फेल, ऐसे ही 1 मिनट में हमारा ईमान ख़त्म। कोई किसी के ख़िलाफ़ केस करता है और 1 मिनट में कोई झूठी गवाही के लिए भी तैयार कर लेता है। 50,000 टका में झूठी गवाही के लिए तैयार। बताओ, ये झूठी गवाही दे रहा है, ये ईमान का सौदा कर रहा है। क्या कर रहा है? ईमान का सौदा कर रहा है। मेरे भाइयों, जो कोई झूठी गवाही देगा वो कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तालीमात को अपने गिरबान में बांधना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, खूब याद रखो, कुरान करीम अल्लाह ने कहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। है लोगो, आज तुम चाहते हो कि अच्छे दिन आएंगे, अगर तुम चाहते हो कि मुसलमानों को सुरखरुई नसीब हो, अगर तुम चाहते हो कि मस्जिद अक्सा में जिस तरह नमाज हो रही थी, अजान हो रही थी, मुसलमान जा रहे थे क़िबले अव्वल में नमाज पढ़ रहे थे, फिर से नमाज पढ़ने लग जाए, फिर से अजान होने लग जाए, उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों, तुम्हें डरना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम सबको, हम सबको मिलकर एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा। कोई अपने आप को यह न कहे कि मैं गैर मुक़ल्लिद हूँ, कोई अपने आप को यह न कहे कि मैं देवबंदी हूँ, कोई अपने आप को यह न कहे कि मैं बरेलवी हूँ, कोई अपने आप को यह न कहे मैं सल्फी हूँ, कोई अपने आप को यह न कहे मैं शाफ़ई हूँ, मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ। जब बात आए अल्लाह की, जब बात आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबुव्वत की और आपके रिसालत की, जब बात आए कुरान के तक़द्दुस की, जब बात आए बैतुल्लाह की, जब बात आए मस्जिद नबवी की, और जब बात आए मस्जिद अक़सा की, मुसलमानों, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान ने कहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त के बूझेलो बुलहब पैदा हमेशा हर दौर में हुए हैं और आज भी हुए हैं। लोगों, याद रखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत उमर फारूक ने जब ईसाइयों का मस्जिद अक़सा पर तसल्लुत था, कब्जा था, पता है हज़रत उमर फारूक ने मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराया था। ईसाइयों को धूल चटाने पर मजबूर किसने किया था? ईसाइयों ने किया था। लेकिन इन यहूदियों को शर्म भी नहीं, जिस जगह पे मस्जिद कुब्बतुस सुखरा यानी डैम ऑफ रॉक है, जहाँ पर ईसाइयों ने कचरे रखे थे कि यहूदी ना आए और यहाँ कर इबादत और वर्शिप न कर सके, उस जगह पर कचरे किसने हटाए? कूड़े किसने हटाए? वो मेरा शेर, वो इस्लाम का शेर, हाकिम वक्त, अदालत जिनकी मिसाल बना करती है, उमर फारूक ने अपने दस्ते मुबारक से कुब्बतुस सुखरा से कचरे हटाए, कूड़े हटाए और ऐलान किया, मस्जिद अक़सा से, मस्जिद अक़सा के ताले हर एक के लिए खुले हैं, मस्जिद अक़सा के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। मुसलमान तो आएंगे ही, यहूदी भी आ सकते हैं, ईसाई भी आ सकते हैं। हम कोई ईसाई नहीं हैं कि मुसलमानों पर प्रतिबंध, यहूदियों पर प्रतिबंध, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं। बताओ किसने ये आज़ादी दिलाई? उमर फारूक ने आज़ादी दिलाई। और तो और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आओ और थोड़ा पीछे आगे की तारीख बढ़ो, बढ़ते बढ़ते आओगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़ा शेर, एक बहुत बड़ा इस्लाम का सिपाही, बहुत बड़ा जाबाज सिपाही पैदा हुआ है, उनसे कुछ कबल फिर से ईसाइयों का तसल्लुत जब फिलिस्तीन पर हो चुका था, ये गालिबन 1000 हिजरी की बात है, या उससे थोड़े कबल या उससे थोड़े बाद की बात है, तारीख परफेक्ट मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल मैं बता ये रहा हूँ, जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से एक बार मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराने के लिए आगे आए थे, यही ईसाइयों का कब्जा था। ईसाइयों को किसने धूल चटाया? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने धूल चटाया। उस वक़्त भी हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों से और यहूदियों से कहा था, मस्जिद अक़सा के दरवाजे तुम्हारे लिए भी खुले
ہیں ہمارے لیے بھی کھلے ہیں، سب آ سکتے ہیں اور سب مل کر ورشپ پر عبادت کر سکتے ہیں۔ بتاؤ یہودیوں، بتاؤ اسرائیل، تم کو کس نے کہا کہ مسلمان تمہارا دشمن ہے؟ نہیں، مسلمان کسی کا دشمن نہیں ہے۔ ایک ہندوستان کی تاریخ ہے، ایک ہندوستان کی تاریخ ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ زہریلی تاریخ بتاتے ہیں، کچھ لوگ من گھڑت واقعہ بتاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ دھرتی سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے، میری سانسیں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم اور آرڈر سے چلا کرتی ہیں۔ میرا یقین اور ایمان ہے کہ میرے نبی کی جتنی کہی ہوئی باتیں ہیں سب سچی ہیں، سب پکی ہیں، سب حق باتیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تمہارا پڑوسی اگر یہودی کیوں نہ ہو ان سے بھی محبت کرو، ان کو بھی سینے سے لگاؤ۔ اس لیے تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈبیے میں جب ایک بار تیل ختم ہو چکا تھا، آپ کا پڑوسی کون تھا؟ یہودی تھا، لیکن یہودی سے آپ نے تیل مانگ کر ڈبیا جلائے ہیں، روشنی کری ہے۔ بتاؤ یہودیوں، بتاؤ میرے اسرائیل بھائیوں، تم کو کس نے کہا کہ مسلمان تمہارا دشمن ہے؟ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں کس نے بہکایا ہے، لیکن خیر مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ تم آج اگر اس دھرتی میں ظلم کر رہے ہو، یاد رکھو اس سے پہلے فرعون نے بھی ظلم کیا تھا، حامان نے بھی ظلم کیا تھا، شداد نے بھی ظلم کیا تھا، اور وقت کے بہت بڑے بڑے سورما اور وقت کے ترم خاؤں نے چیلنج کیا تھا، اور وقت کے بڑے بڑے ایسے کم وقتوں نے دعویٰ کیا تھا۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جب وقت مقرر ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب رسی کو ڈھیل کرتا ہے کرتا رہتا ہے، لیکن جب گرفت کرنے پر آتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے گھر بار کو اجاڑ دیتا ہے۔ آج اگر یہودی، آج اگر فلسطینی طاقتیں وہ یہ سمجھتا ہے، آج اگر یہودی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم مسجد اقصی پر باقاعدہ طور پر بلڈوزر چلائیں گے اور ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے رہیں گے اور فلسطینیوں کو قتل کر کے چھوڑیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت کچھ کہہ نہیں سکتی ہے، ہاں دنیا کی طاقت تو نہیں کہہ سکتی ہے، لیکن مرنا سب کو ہے۔ اور یاد رکھو مرنے کے بعد اپنا منہ دکھانا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اور یاد رکھو یہودیوں، تمہیں سب سے پہلے جب ہٹلر نے مارنا شروع کیا تھا اور تمہیں اس دھرتی میں کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں کوئی ملک اپنے لیے تم کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دے رہا تھا، یہی فلسطینی معصوم تھے، ان کا دل نرم تھا، انہی فلسطینیوں نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا تم میرا بھائی ہو، یروشلم کے کنارے میں تمہیں آباد رہنے کے لیے تم کو دیتا ہوں جگہ، تم یہیں پر رہو، تم یہیں پر آباد رہو۔ لیکن میرے بھائیو وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہی مثل مشہور ہے، وہی کہاوت مشہور ہے، ہمارے صفوں میں کوئی ہمیشہ منافق پیدا ہوتا ہے، اور ایک منافق پیدا ہوا جو خلافت عثمانیہ کی جڑیں ہلا دیا، جس کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ ایسا دہریہ نام ہے، یہ ایسا کمینہ نام ہے جس نے خلافت عثمانیہ کا پارا پارا کر دیا۔ عرب ممالک کو اس نے اسکایا، عرب کے چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے، پھر ایک ملک بنا عمان، پھر مصر بنا، پھر اس کے بعد اور ملک بنتے گئے، دبئی بنا، قطر بنا، سعودی بنا۔ یہ سارے ملک اتنے سارے ملک نہیں تھے، بلکہ خلافت عثمانیہ کے انڈر میں اس وقت یہ سارے ملک ان کے ماتحت میں ہوا کرتے تھے، یہیں سے حکومت کی باغدوری سنبھالی جاتی تھی، نظام مرتب کیا جاتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا دور الٹا آیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہسٹری اٹھا کے دیکھنا، اور آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، الحمدللہ الجزیرہ کی رپورٹ پڑھ کے دیکھنا، الحمدللہ انگلش میں بھی ہے اور عربک میں بھی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ دیکھنا، 1917 میں اسرائیل کا نقشہ اٹھا کے دیکھنا، بالکل تمہیں ملے گا کہ 10 سے کم % میں وہ آباد تھے، لیکن رفتہ 1937 میں جب ایک ہنگامی میٹنگ ہوتی ہے، ایک کانفرنس بلائی جاتی ہے، جس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر یہ ہدف لیا جاتا ہے کہ اب باقاعدہ طور پر اسرائیل کا ایک ملک ہونا چاہیے، یروشلم کے کنارے ہم بستے جا رہے ہیں، میری تعداد بڑھ رہی ہے، میری آبادی بھی بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہوتے ہوتے ادھر ہم ہندوستان کو
آزاد کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا، ادھر فلسطین غلامی کی زنجیر میں جکڑتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بالآخر 1947 میں باقاعدہ طور پر اسرائیل ایک الگ ملک ہونے کے لیے تیار شدہ حالت میں اسرائیل کھڑا ہے، اور وہیں پر ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جو کہ اقوام متحدہ کے